السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اس ویڈیو سیریز میں ہماری کوشش ہوگی کہ اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کا مختصر لیکن جامع خلاصہ آپ سب کی خدمت میں پیش کریں۔ آج کی ہماری اس کلپ کا موضوع عبداللہ ابن عمیر کلبی کہ جو وہاب کلبی کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ امام علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے نصرانی مذہب پہ تھے۔ کربلا کے میدان میں امام کے لشکر میں شامل تھے، اور روز عاشورہ جنگ کے وقت آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ اٹھو بیٹا اور اپنے امام کی نصرت کرو۔ یہ سن کر وہاب نے جواب دیا کہ میں ہرگز اس کام میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ عمر سعد نے جب پہلا تیر امام کے لشکر کی جانب پھینکا تو زیاد کا غلام یسار اور عبید اللہ کا غلام سالم یزید کے لشکر سے نکلے اور انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے للکارا۔ ان کی للکار سن کر حبیب ابن مظاہر اور بریر حمدانی اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن امام علیہ السلام نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر وہاب کلبی امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا امام مجھے رخصت دیجیے۔ یہ سن کر امام نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہاب میدان جنگ میں آئے تو یسار نے انہیں دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہم تمہیں نہیں جانتے۔ حبیب، زہیر یا بریر میں سے کوئی ہمارے مقابلے پر آئے۔ یہ سن کر وہاب نے اس کو جواب دیا کہ جو بھی تمہارے مقابلے پر آئے وہ تم سے بہتر ہے، اور پھر اس پر حملہ کر دیا اور ایک تلوار کا وار کر کے اس کو گھوڑے سے گرا دیا۔ سالم یہ دیکھ کر آپ کے نزدیک ہوا اور آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اپنے دفاع کے لیے اپنا الٹا ہاتھ بڑھایا تو آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر آپ نے اس پر ایک وار کر کے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا، اور پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئے اور اس طرح رجس پڑھی: ان تنکرونی فانا ابن کلب حسبی ببیتی فی علیم حسبی انی امرؤ ذو مرۃ وعصب ولست بالخوار عند النکب انی زعیم لک ام وہب بالطعن فیہم مقدما والضرب۔ یعنی اگر تم لوگ مجھے نہیں جانتے تو جان لو کہ میں فرزند کلب ہوں۔ میرے افتخار کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں قبیلہ علیم سے ہوں۔ میں ایک طاقتور مرد ہوں اور بہت سرسخت ہوں اور سختی سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ اے ام وہب، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نیزے اور شمشیر سے ان پر حملہ کروں گا۔ پھر اپنی والدہ سے عرض کی کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئیں؟ تو ان کی والدہ نے جواب دیا کہ جب تک تم حسین کی راہ میں شہید نہ ہو جاؤ جب تک راضی نہ ہوں گی۔ یہ سن کر ان کی زوجہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ مجھے تمہارا داغ نہیں دیکھنا۔ ان کی والدہ نے یہ سن کر کہا کہ تم میدان جنگ کی طرف پلٹو اور فرزند رسول پر اپنی جان قربان کر دو تاکہ وہ قیامت کے دن تمہارے شفیع قرار پائیں۔ پھر وہاب کلبی میدان میں لوٹے اور 19 سواروں اور 12 پیادوں کو واصل جہنم کیا۔ دشمن نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ آپ کی مدد کے لیے میدان میں آئیں۔ انہوں نے چاہا کہ اپنی والدہ کو پلٹا دیں، لیکن ان کی والدہ نے عرض کی کہ میں تمہارے ساتھ شہید ہونا چاہتی ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ارجعی یا ام وہب انتی وابنکی مع رسول اللہ فإن الجہاد مرفوع عن النساء، کہ پلٹ جاؤ اے وہاب کی ماں، تم اور تمہارا بیٹا رسول خدا کے ساتھ محشور ہو گئے، کیونکہ خواتین سے جہاد ساقط کر دیا گیا ہے۔ امام کی یہ بات سن کر وہ خیام کی طرف پلٹ گئیں۔ وہاب کلبی کی شادی کو صرف 17 دن گزرے تھے اور آپ کی زوجہ پر آپ کی جدائی بہت سخت تھی، اسی لیے انہوں نے آپ سے عرض کی کہ وہاب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگے۔ یہ سن کر وہاب اور ان کی زوجہ امام کی خدمت میں آئے۔ وہاب کی زوجہ نے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ میری 2 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ کہ وہاب کی شہادت کے بعد مجھے اپنے اہل حرم میں جگہ دے دیجیے، اور دوسری یہ کہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ روز محشر یہ مجھے نہیں بھلائے گا۔ امام نے وہاب کی زوجہ کی یہ بات سن کر گریہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری دونوں خواہشیں قبول ہیں، اور انہیں مطمئن کر دیا۔ وہاب کلبی کی شہادت کے بعد دشمن نے آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر کے امام حسین کے خیام کی طرف پھینکا۔ یہ دیکھ کر ان کی والدہ نے وہ سر اٹھایا اور یزیدی لشکر کی طرف واپس پھینک کر یہ کہا کہ جو چیز ہم رائے حسین میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ کہ جو بےتاب ہو رہی تھی آپ کے لاشے پر گریہ کرنے آئیں، تو شمر کے ایرانی غلام کہ جس کا نام رستم تھا، اس ملعون نے آپ کے سر پر خیمے کا ایک ستون مار کر شہید کر دیا۔ وہاب کلبی کی داستان سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ امام حسین کی خاطر اگر ہمیں اپنے عزیز ترین رشتوں کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے، ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔